کا نام حضرت راحیل اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہاران سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل اپنے دوسرے بیٹے حضرت بنیامین کو جنم دیتے وقت اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ کنعان پہنچ کر ان کی خالہ اور سوتیلی ماں لیا نے ان کی پرورش کی۔ لیا حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے بچوں سے زیادہ توجہ دیتی تاکہ ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال ہوئی تو ایک صبح حضرت یوسف علیہ السلام نیند سے جاگے تو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا جان، آج رات میں نے ایک بڑا اچھا خواب دیکھا ہے کہ جس سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے نیز چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، تمہارا یہ خواب سچا ہے اور تمہارے روشن مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے جس کی مجھے ہمیشہ توقع رہی ہے۔ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح تمام کرے گا جس طرح اس سے پہلے تمہارے آبا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر وہ اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار علیم اور حکیم ہے۔ مگر یاد رکھنا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تم سے حسد کریں اور تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ فوت ہو چکی تھیں، جس سے وہ بن ماں کے رہ گئے تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بے حد محبت تھی، اور باپ کی اسی محبت کے باعث بھائیوں نے ان کو باپ سے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بجائے خود انہیں باپ کی محبت میسر آ سکے۔ ایک دن وہ باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے کہ کل وہ ہمارے ساتھ جنگل کو چلے اور وہاں گھومے پھرے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے خیالات کا علم تھا اور یہاں تک کہ ان کے خطرناک عزائم کا اندازہ بھی تھا، لیکن وہ انہیں کھل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے تمہاری جانب سے خوف ہے۔ لہذا انہوں نے کہا، یوسف سے جدائی مجھے پریشان اور غمگین کر دیتی ہے، پھر مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں تم اس کے حال سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے پھاڑ کھائے۔ تاہم یوسف کے بھائی خاموش نہیں رہے، بلکہ انہوں نے جواب دیا، اگر ہماری شجاعت اور قوت کے باوجود کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ جیسے تیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد کو راضی کر لیا۔ دوسرے دن کی صبح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو ہمراہ لے کر کنعان کے دروازے سے باہر نکلے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کے چہروں سے دشمنی اور غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی التجا کی کہ وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، وہ انہیں قتل نہ کریں، لیکن حسد کی آگ ان کی عقل کو زائل کر چکی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسروں سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کریں، بلکہ بہتر ہے کہ ہم اس کو کسی